قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، قرآن پاک میں دو قریب المعنی الفاظ جن کو اکثر لوگ ہم معنی الفاظ خیال کر کے ان کا معنی اور مفہوم سمجھنے میں بڑی غلطی کر جاتے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ان دو الفاظ کے معنی اور مفہوم میں جو اصل فرق ہے وہ آسان الفاظ میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ سورہ لقمان آیت نمبر 18 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ حضرت لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو کی گئی ایک نصیحت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ بیٹا لوگوں سے بے رخی نہ کرو اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، بے شک اللہ تعالیٰ مختال اور فخور کو پسند نہیں فرماتے۔ تو اس آیت مبارکہ میں آنے والے یہ دو الفاظ مختال اور فخور، لوگ ان کو ہم معنی سمجھ کر ان کا ایک ہی ترجمہ کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ لفظی اعتبار سے یہ ترجمہ درست نہیں، کیونکہ مختال کا معنی کچھ اور ہے اور فخور کا معنی کچھ اور ہے۔ مختال کہتے ہیں معجب بنفسی اور فخور کہتے ہیں مستصغر لغیری۔ معجب بنفسی کا معنی وہ شخص جو اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا ہو، اور مستصغر لغیری وہ شخص جو دوسروں کو کمتر اور گھٹیا سمجھتا ہو۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مختال وہ ہوتا ہے الذی ینظر الی نفسہ بعین الافتخار، جس کی نظر ہر وقت اپنی خوبیوں پر ہو، اور فخور کہتے ہیں الذی ینظر الی الناس بعین الاحتقار، وہ شخص جس کی نظر ہر وقت دوسروں کی کمیوں پر ہو۔ مختال کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اپنی تعریفیں اور اچھائیاں بیان کرے گا، اور فخور کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت دوسروں کی تردید اور برائیاں کرتا رہے گا۔ مختال کسی کی اچھائی سن نہیں سکتا اور فخور کسی کی اچھائی کر نہیں سکتا۔ تو یہ ہے مختال اور فخور کے معنی میں حقیقی فرق۔ اللہ تعالیٰ ان دو روحانی امراض سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔